بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. ہم نے پچھلے پروگرام میں افغانستان کا ذکر کیا تھا, وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وار زون تھا اس کا ذکر کیا تھا. طالبان نے وہاں ٹیک اوور کیا, اب الحمدللہ ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے. اس سے پہلے ہم تمام وہ پولیٹیکل سچویشن وہاں پہ ذکر کر چکے ہیں اپنے لاسٹ پروگرام میں. اب ان کی ایک عبوری سیٹ اپ قائم ہو چکا ہے. عبوری سیٹ اپ قائم ہوتے انہوں نے اپنی شورا کا یا کابینہ کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو معاشی مشکلات ہیں ہم آج اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں معاف کیجیے جس طرح ڈی ویلیوشن ہو رہی ہے بجٹ کے بعد, گورنمنٹ نے جس طرح اناؤنس کیا تھا وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن چیزیں پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے درمیان ایک پینلسٹ موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کا ذکر کر دوں. آج 11 ستمبر ہے. ہمارے عظیم لیڈر ایشیا کے, ہمارے پاکستان کے عظیم لیڈر جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, ان کی برسی کا دن ہے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی طرف سے, اپنے چینل کی طرف سے, اپنے مہمانوں کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں, ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے فاتح خوانی کر لیں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد اعظم تیرا احسان احسان, قائد اعظم کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں سانس لے رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتا ہوں, میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں. ٹیکسیشن کے امور کے ماہر ہیں, ریٹائرڈ ٹیکس کلیکٹر ہیں, کلیکٹر کسٹم ہیں, سی ایس ایس آفیسر ریٹائرڈ ہیں, اور اس کے علاوہ بہترین اینالسٹ ہیں, مختلف کتابوں کے رائٹر ہیں, ٹیکس سے متعلق بڑی زبردست معلومات رکھتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ڈاکٹر شہاب امام سر, اس کو ویلکم کرتے ہیں. بزنس مین کی نمائندگی کریں, کیونکہ میں نے کہا کہ بزنس سے متعلق باتیں کی جائیں گی, ایون پاکستان سے متعلق, پاکستان کے ٹریڈ سے متعلق. تو یقیناً ہمارے درمیان آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سینئر بزنس لیڈر ہمارے درمیان موجود ہیں, شیخ منظر عالم صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بزنس مین ہمارے درمیان موجود ہوں جو ایف پی سی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کسٹم کے ممبر ہیں, شبیر منشا صاحب. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. میں شہاب امام صاحب سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا ٹیکسیشن کے حوالے. جیسے میں نے کہا آپ ماہر ہیں ٹیکسیشن کے. سر جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہم نہیں لگائیں گے بجٹ کے بعد, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب ڈے بائی ڈے ہم نظر آ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. ایون ایک ٹیلی فون کا کارڈ کوئی کنزیومر لیتا ہے, اس پہ 25 روپیز پہلے انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, پھر کالز کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ٹیکسیشن ہوتی ہے. ایک عام یوزر کو یہ نہیں پتا. اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہے ایٹ دا کراس روڈس ہیں اس وقت تبدیلی کے, اور ظاہر ہے 30 ایئرس کا 35 ایئرس کا جو بیگیج ہے سو کالڈ ڈیموکریٹک ایرا کا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ساری مشکلات اور یہ ساری پریشانیاں 2008 سے جو پاکستان کی معیشت کی کا جو کشتی ہے وہ بھور میں پھنس گئی. اور ہم لوگ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اور جتنا ڈیموکریٹک ریجیمز نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اتنا جو ہے وہ نہ ایوب صاحب کے دور میں پڑا, نہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں پڑا, اور نہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا. بلکہ یہ جو ہمارے سو کال ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں جو کہ زیادہ آٹوکریٹک ہوتے ہیں اور زیادہ سینٹرلائز چیزوں کو کرتے ہیں, کبھی ان کے دور میں بیسک ڈیموکریسیز یا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پروسپر نہیں ہوا, عام آدمی تک اختیارات نہیں گئے. 18ویں ترمیم لے کر آئے, پاکستان کا جو آئین کا جو حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا, جو فیڈرل تھا اس کو کنفیڈریشن کر دیا, فیڈریشن کو کمزور کرنے کیا اور جو ہے وہ صوبوں کو مضبوط کیا. جب آپ اختیارات فیڈریشن سے لے کر صوبوں میں آ گئے تو وہ اختیارات ٹرکل ڈاؤن ہونے تھے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں, تو لوکل گورنمنٹ سسٹم تو نافذ العمل ہی نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری معیشت کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ہماری جو سو کالڈ ڈیموکریٹک ریجیمز گزری ہیں ان کی وجہ سے ہے. عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے, ان کو تو آلریڈی ایک ایسی معیشت ملی تھی کہ جو کہ ڈوبی ہوئی تھی ہر طرح سے. لاب سائڈڈ قرضے تھے, لینڈ مائنز بچھی ہوئی تھیں, آؤٹ آف بجٹ جو ہے وہ قرضے آئے ہوئے تھے, اور آرٹیفیشلی جو ہے وہ ویلیویشن آف روپیز کو روکا ہوا تھا. تو وہ چیزوں کو کریکٹ کرتے کرتے جو ہے اس میں ٹائم لگے گا. اور ظاہر ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن جس دن 70% ہو جائے گی اور انڈائریکٹ ٹیکس 30% ہو جائے گا, تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو بجٹری
جو ری پیمنٹ آف جو قرضے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور مہنگائی بھی بہتر ہو جائے گی. نہیں تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا سجیشن دیں گے ہماری گورنمنٹ کو؟ وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے, مگر آہستہ آہستہ انکریمنٹل چینجز آئیں گی اور آہستہ آہستہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جائیں گے. اچھا آپ کا خیال ہے کچھ وقت لگے گا؟ وقت لگے گا, کم سے کم 10 سال لگیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے. اچھا. چونکہ سسٹم اتنا زیادہ انگرینڈ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس, ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکس کلچر ہے نا وہ ہمارے یہاں ہے نہیں. اگر ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن اگر آپ دیکھو تو بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں, بہت ہی میگر نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن دیتے ہیں. تو اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی نہ لیں تو اس سے تو بالکل جو ہے نا وہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے. تو جب تک ٹیکس کلچر پروسپر نہیں کرتا اس کنٹری میں, جب تک امیر آدمی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتا, جب تک جو ہے وہ ساہوکار ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, انڈسٹریلسٹ تیار نہیں ہے, ایگریکلچرسٹ تیار نہیں ہے, اس وقت تک انڈائریکٹ ٹیکسیشن بیسیکلی آپ اپنا بجٹری ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں. کہ جیسے امپورٹ اسٹیج پہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے, پھر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے ایٹ سورس کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ, اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن ہے پاکستان کا, جو ٹیکس کلچر ہے جو کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ منحصر ہونا چاہیے, وہ کمزور ہے. جس دن یہاں 70% ٹیکسیشن ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ریجیم میں لوگ آ جائیں گے تو اس دن ہمارے پاس جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کے بعد ایمپل وہ ہوگا, پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں آ جائے گی. تو ہمیں ٹیکس کلچر کو پروسپر کرنے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور والنٹریلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائگر بن جائے, پاکستان ایک کامیاب ملک ہو جائے, اس کی معیشت ایک بہت مضبوط ہو جائے, تو ہمیں جو ہے وہ ٹیکسیشن کی جتنے بھی جو انگریڈینٹس ہیں والنٹریلی لوگوں کو آگے آ کے آنا چاہیے. اللہ ایک دن آئے گا جیسا آپ نے کہا ایسے ہی ہوگا. ہوگا, بالکل ہو جائے گا. بالکل. شیخ منظر عالم صاحب, آپ ایک بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے گزشتہ 2 مہینوں میں ڈالر فلیکچویٹ کر گیا, روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا, جو کہ گورنمنٹ نے بڑا ایشورنس دی تھی کہ نہیں ہو. اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پرائزز بڑھ گئے. آئل پرائز بھی انہوں نے, پیٹرولیم پرائز گریجولی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ عام کنزیومر گڈز جو ہے اس کی کاسٹ بڑھتی چلی آ رہی ہے. ایک عام یوزر جو ہے جب اس تک وہ چیز پہنچتی ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ یا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, تو اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کی پرچیز پاور کم ہوتی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ شکریہ راجہ صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان 40 سال سے نہیں 70 سال سے ایڈاکزم پہ چل رہا ہے. کسی نے بھی نیتاً اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. اور شاہ بھائی کہ میں جو بھی یہاں آئے وہ کسی نہ کسی کی سپورٹ سے آئے, اور آج جو آئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی سپورٹ سے آئے ہیں. اور انہوں نے, وہ تو سارے چور ڈاکو تھے, سارے غلط تھے, ساہوکار تھے, سب کچھ مان لیا, ان میں کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. یہ تو پاکستان کے پہلے صادق اور امین تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان $1 بڑھتا ہے تو سمجھے اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے. اگر مہنگائی 2% بھی بڑھتی ہے تو آپ سمجھیں اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے. میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا لیکن ورلڈ بینک یا IMF میں نہیں جاؤں گا. اور اس کی اگر میں شروع کر دوں تو وہ 50-60. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے 200 بندوں کی ایک ٹیم تیار کی ہے 22 سال میں, جو بہترین بیوروکریٹ ہیں, بہترین ٹیکنوکریٹ ہیں, بہترین اکانومسٹ ہیں, اور 100 دن میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا. لیڈر جو ہوتا ہے وہ واقعی 100 دن میں اس کی نظر آ جاتی ہے تبدیلی. مگر اس کپتان کی ہم نے جو کپتان کرکٹ کے میدان میں کامیابیاں دیکھی تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھا کہ شاید اس نے کوئی اتنا کام کیا ہوا. لیکن افسوس کہ ڈالر تقریباً 40 روپے بڑھ چکا, مہنگائی تقریباً 100% بڑھ گئی ہے. عام آدمی شاہ بھائی کی فگر کو نہیں دیکھتا, عام آدمی دیکھتا ہے کہ میرا گھر کا چولہا جلتا ہے کہ نہیں جلتا. عام آدمی سٹاک ایکسچینج کو نہیں دیکھتا کہ وہ 50,000 پہ. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں نے اس ملک میں سٹاک ایکسچینج کو 1100 پوائنٹ کے اوپر بھی دیکھا اور 52,000 پوائنٹ کے اوپر بھی دیکھا. مگر اس سٹاک ایکسچینج کا ہمارے ملک کے عام آدمی کے معیار زندگی کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا یہ ہے کہ اس کا انکم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اس کی روزگار آ رہا ہے کہ نہیں رہا, اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا, اس کے بچے کھانے کے قابل ہیں کہ نہیں, ان کے بچے پڑھنے کے قابل ہیں کہ نہیں.
اگر اس کے گھر میں یہ نہیں ہے، اور آج یعنی غریب طبقے کو چھوڑ دیں، ایک مڈل کلاس بھی کا بھی گھر کا جو خرچہ ہے یا گھر کے جو اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ پورے نہیں ہو پا رہے، کیونکہ مہنگائی کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں ہے. جو 2-3 اینالسٹ جو تحریک انصاف کے بڑے ایکسپرٹ، بڑے سپورٹر تھے، ان میں سے میں نے چند کی ابھی فگر دیکھی کہ زرداری صاحب 5,000 ارب ڈیلی قرضہ لیتے تھے، نواز شریف 7,000 ارب ڈیلی قرضہ لیتے تھے، اور ماشاءاللہ تبدیلی سرکار 12,000 14,000 کے اوپر آ گئی ہے، اور ان 2.5-3 سالوں میں تقریباً 15,000 ارب ڈالر آپ کے قرضے 2.5-3 سالوں میں بڑھ گئے. یہ 2.5-3 سال جو پچھلی حکومتوں میں 5 سال بھی نہیں. ٹھیک ہے منظر صاحب، میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا. شبیر منشا صاحب، آپ ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق، آپ کے والد ماشاءاللہ منشا صاحب ایک ٹاپ کے بزنس تھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے گزشتہ 2 مہینے میں ہم نے دیکھا ڈالر جو تھا تقریباً 152 روپے کا تھا، اب 1.5 سے 2 مہینے میں 168 اور 166 پہ ہو، جس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑا اور روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا. تو اس کا میں آپ سے سوال کا جواب دیتا ہوں ایک بریک کے بعد. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شبیر منشا صاحب سے کہ ڈالر کی فلیکچویشن کے بارے میں اور جس طرح روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس بارے میں. جی شبیر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ راجہ صاحب. ڈالر کی ڈی ویلیویشن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر تو ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ امپورٹس ہونے کے ساتھ یا ایکسپورٹس ہونے کے ساتھ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں بیسکلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ چیز کنزیومر گڈز آ رہی ہیں، کیا یہ کوئی چیز ایسی ہے جو کنزیوم کی جا رہی ہے، یا انڈسٹریل را مٹیریل. اگر کوئی چیز انڈسٹریل را مٹیریل میں آ رہی ہے تو اس میں کنسرن نہیں ہے. اگر کوئی چیزیں جیسے گاڑیاں آ رہی ہیں یا کسی قسم کے کوئی کنزیومیبل چیزیں آ رہی ہیں جو کہ کھانے پینے کی، آٹا دال چاول کے حساب سے، کیونکہ آٹا بھی ہم لوگوں کے یہاں ویٹ جو ہے وہ بھی امپورٹ ہوئی ہے لیٹلی، اور اس طریقے سے تو یہ چیزیں جو کہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اگر یہ اس پہ اثر انداز ہوں گی تو اس سے فرق پڑے گا، اور وہ چیزیں پروڈکٹیو نہیں ہیں. لیکن پروڈکٹیو چیزیں چونکہ لاسٹلی ایک اسکیم آئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جس میں انہوں نے بہت زیادہ لونز دیے تھے لاسٹ ایئر سے، اور اس کی بہت ساری ایل سی ایس کھلی ہیں، اور اگر اس میں مشینری کی امپورٹ بہت بڑی ہوئی ہے لاسٹ فیو منتھس میں، تو وہ اگر امپورٹ اس کی ہے یا اس کے را مٹیریل سے ریلیٹڈ چیزیں آئیں گی تو اس پہ ہمیں اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ایونچولی ہماری پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی طرف کام آئے گی. اور اگر انڈسٹری چلے گی تو ہی وہی پاسبلٹی ہے کہ ہماری چیزیں اسٹیبل ہوں گی. یس ہماری ایکسپورٹ پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، لیکن لاٹ آف امپرومنٹ اسٹل نیڈس ٹو بی ڈن ان ٹو اٹ. لیکن ابھی لاسٹ 2 منتھس میں امپورٹ سر بہت بڑا ہے اور ایکسپورٹ کمپیریٹیولی کم ہوئی ہے. جی سر، اس میں کچھ گاڑیوں کے امپورٹس کو اجازت دی گئی تھی کہ گاڑیاں مینوفیکچر ہونے سے پہلے مقامی طور پہ امپورٹ کر لی جائیں گی، اور بہت بڑا اس کا بل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو نئی برانڈز جو گاڑیوں کی آئی ہیں وہ تیار حالت میں آئی ہیں، تو اسی کا بہت بڑا بل ہے. اور ساتھ میں جو ویٹ ہمارے پاس کچھ انہوں نے بفر زون بنانے کے لیے کی تھی کہ جی کہ ہمارے پاس یہاں کوانٹٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر ہے. اور دالیں وغیرہ جو ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر بھی ہمارے چونکہ یہاں سے پورس بارڈر ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے نا یہاں سے امپورٹ ہمارے بل پہ ہو رہی ہوتی ہیں اور افغان پہ بھی موو کر رہی ہیں. سر جس طرح امپورٹ بل بڑا، میں نے کہا لاسٹ 2 مہینے کے اندر اسی طرح اگر بڑھتا رہا اور ایکسپورٹ ہماری کم رہی تو پھر تو بہت زیادہ کرنٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا. ایبسولوٹلی جی، بہت زیادہ کنسرننگ ہے، اور اس کو یہ دیکھنے کی صرف ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کیسے اوور کم کیا جائے اس کو. سر میں تو اس میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اگر یہ را مٹیریل میں آئے گا، اگر مشینری ہوگی، کیپٹل گڈز آئیں گی تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر کیونکہ 450 ارب کے قریب اسٹیٹ بینک نے اسکیم میں دیا تھا جو کہ لارج اسکیل کو مینوفیکچرنگ کے لیے دیا گیا تھا، اگر اس کی امپورٹس اس پہ ریفلیکٹ کریں گی تو آئی بلیو کہ اس میں اتنی کنسرن کی بات نہیں آئے گی. لیکن اگر وہی سیم چیز کنزیومیبل کی طرف چلی جائے گی، نان پروڈکٹیو چیزوں کی طرف جائے گی، تو وہ پوائنٹ آف کنسرن ہے. شاہب امام، شکریہ. شاہب امام صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں، ہم ٹیکس نیٹ کی بات نہیں کرتے، ٹیکس ریٹ کی ضرور بات کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے، لوگوں کو اس میں آنا چاہیے؟ لیکن ابھی تک اس رجیم میں جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا 3-4% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز دینے والے. دیکھیں اس میں اس وقت تو جو نئے وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں انہوں نے فیسیلیٹیشن کے لیے کہا ہے کہ نوٹسز نہیں جائیں گے.
ٹیکس پیئرس کو آڈٹ کے، جو ملٹیپل آڈٹ کے نوٹسز چلے جاتے تھے. تو ایک تو وہ چیز انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹیکسیشن بڑھانے کے لیے اعتماد کی فضا کریٹ کرنی پڑے گی. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اگر کوئی والنٹری رجیم میں آتا ہے تو اس سے سوال جواب ان نیسیسری نہ کیا جائے. اگر جس طرح سے شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں یونیورسل سیلف ٹیکس اسسمنٹ اسکیم تھی تو اس میں جس نے جو ٹیکس دیا بس وہ فائنل ڈسچارج سمجھا جاتا تھا، اور آڈٹ میں پابندی تھی 5-6 سال. تو سب سے زیادہ گولڈن ٹائم وہ گزرا ہے انکم ٹیکس کی کلیکشن کا. تو ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی فضا کریٹ کرنی پڑے گی جس میں ریسٹرکٹیو ٹیکس ریجیم نہ ہو، ملٹیپل آڈیٹرز نہ ہو، ملٹیپل نوٹسز نہ جائیں. اگر آپ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں ٹیکس پیئر کی اور وہ خود والنٹری طور پر آتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے اسی کو ہی مزید آڈٹ ہو رہے ہوتے ہیں، مزید جو ہے وہ نوٹسز آ رہے ہوتے ہیں سر، نوٹسز آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم جو نئی رجیم ہے، جو ایف بی آر کے نئے لوگ آئے ہیں، چیئرمین ہیں، نئے ممبرز ہیں، اور جو ان کے کمشنر چیف کمشنرز ہیں، یہ ٹیم جو ہے وہ اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم میں بہت بہتر ٹیم ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے اور آہستہ آہستہ انکریمنٹل سلولی اینڈ گریجولی ٹیکس نیٹ بڑھتا چلا جائے گا. مگر ٹیکس نیٹ بڑھنے سے پہلے آپ کو کریشن آف ویلتھ کرنی پڑے گی. کریشن آف ویلتھ کرنے کے لیے آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنا پڑے گا. آپ کو جو ہے وہ ماحول بنانا پڑے گا جہاں پہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ امپروو ہو جائے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس فیسیلیٹیٹ ہو جائے، کم ہو جائے. اور اس میں جو ہے جب کریشن آف ویلتھ ہوگی، جاب اپارچونیٹیز ہوں گی، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا. اگر آپ کے پاس پیسے ہی کم ہے اور آپ اسی کو لکیر کو پیٹتے رہیں گے کہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا، ٹیکس آپ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنے امپورٹ بل کو، جیسے شبیر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ جو کنزیومر گوڈز ہیں جیسے کارز ہیں، کل ایک فیصلہ ہائی کورٹ کا ونٹیج کارز کا، وہ جو ہے وہ ایک SRO 883 ہے جس میں ڈیوٹی ٹیکسز کا ایف بی آر نے کہا تھا کہ اگر کوئی ونٹیج کار آئے گی، ونٹیج کار وہ ہوتی ہے جو پرانی کار جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو 30 سال 50 سال کورٹ کا فیصلہ آیا جی ہاں اس سلسلے میں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ونٹیج کار کی جو امپورٹس ہیں کیونکہ وہ امپورٹیبلٹی الاؤ نہیں ہے، اور وہ ایک ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ان کو الاؤ کر دیا تھا، تو وہ دوسرے ہائی کورٹ کے بینچ نے کہا کہ وہ ایگری نہیں کرتے اس فیصلے سے، اور اس پہ ایک لارجر بینچ بنا، اور اس لارجر بینچ نے کل فیصلہ دیا اس میں 2:1 کا، کہ ایک نے تو کہا کہ اسٹریٹ اوے کہ یہ پر انکویریم ہے اور اس میں پراپرلی اسیس نہیں کیا گیا تھا اس بینچ کو، تو اس وجہ سے وہ فیصلہ آیا معین عباسی والا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ رائٹ جو ہے یہ ان کی امپورٹ بین ہے. 2 ججز نے کہا کہ یہ بالکل ہم ایگری کرتے ہیں اس سے، مگر یہ جو آلریڈی آ چکی ہے تو ان کو ون ٹائم ویور امپورٹ پالیسی آرڈر پیراگراف 21 کے تحت منسٹری آف کامرس کنسیڈر کرے. تو ایک تو یہ ونٹیج کار جو ہے یہ ضرورت کی گاڑی نہیں ہے، یہ شوق کی گاڑی ہے، مگر اس شوق کے چکر میں آپ کے ڈالرز باہر جا رہے ہیں، آپ کا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے، آپ کے فارن ریزروز کم ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو پرفیومز ہیں، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ کے جو ہے وہ ان پہ ممانعت ہونی چاہیے، اس پہ سختی ہونی چاہیے. اور وہ چیزیں جو کہ انڈسٹریل را مٹیریل ہے، جو آپ کے امپورٹ وہ ایسی چیزیں امپورٹ ہوں جو کہ ایکسپورٹس میں کنٹریبیوٹ کریں، ڈاؤن اسٹریم جائیں، یا آپ کی کوئی جو ہے وہ انڈسٹری کی چیز ہو تو وہ الاؤ ہو، جس سے اکانومی بلڈ ہو، تو اکانومی بلڈ ہو، کریشن آف جو ہے ویلتھ ہو، جاب اپارچونیٹیز ہوں، اور اس کے بعد پھر ٹیکسیشن ہو. میرے پاس زیادہ پیسے ہوں گے میں خوشی خوشی دوں گا ٹیکس، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. زیادہ تر تو جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سیلریڈ کلاس ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، جو 50% ہیں وہ ہیں. اور اس میں سرکاری ملازمین کو آپ چیک کریں گے ڈیٹے کو تو سرکاری ملازمین ہیں جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ لوگ جو کہ اچھی سیلریز پہ ہیں اور پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں، ان لوگوں کو ٹیکسیشن کے نیٹ میں والنٹیئرلی آنا چاہیے. مگر ان کے آنے کے بعد جو ٹیکسیشن مشینری ہے وہ بھی ان کو وہ اعتماد دے کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، نوٹسز وغیرہ نہ بھیجیں. جیسے کہ آپ نے کہا منظر عالم صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس بجٹ میں گورنمنٹ نے پوائنٹ آف سیل سسٹم اناؤنس کیا تھا کہ جہاں کچھ 40-50 چھوٹے دکاندار ہوں گے، ریٹیلر ہوں گے، ان کے لیے پوائنٹ آف سیلز بنایا جائے گا سسٹم کہ اس سے ریونیو جنریٹ ہو. تو آپ کے کیا خیال ہے ابھی تک؟ چھوٹے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، وہ چھوٹے نہیں ہیں، وہ ریٹیلر کی ٹیئر 1, 2 and 3. ٹھیک ہے. تو جو ریٹیلر ٹیئر 1 کے لوگ ہیں جو کہ بڑے، جیسے آپ کا یہ جو ہے ڈارمنٹ مال میں ہے، کارفور ہے اور کیش ون ہے، امتیاز اسٹور ہے،
یا کھاڈی ہے, اس طرح کے جو برانڈیڈ ریٹیلر شاپس ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو جو ہے لانچ کیا گیا ہے. تو آلریڈی سر وہ تو دے رہے ہیں جی ایس ٹی ہم سے چارج کر لیتے ہیں. نہیں, اس میں پوائنٹ آف سیل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بوننزا ہے اور بہت سارے, تو وہ سیل جو ہے وہ پراپر ڈاکومنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ریئل ٹائم پہ ہوگی. تو اب میں مدر آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کی کیا اچیومنٹس ہوئی ابھی تک, ہمیں کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے, کچھ ہے تو آپ بتائیے پلیز. نہیں, وہ اس لیے اتنی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایک بڑا لمیٹڈ, اور وہ جو جیسے شاہ بھائی نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ وہ جو ایک بڑے آرگنائز نام بھی لیے, اس قسم کے ہمارے ملک میں 1.5-2% ہے. باقی جو پوری پاکستان چل رہا ہے, اس سے پہلے میں ایک جو یہ ڈالر کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے, اور ہمارے ملک کے ماہرین جو ہیں زیادہ جو معاشی افلاطون, میں 70 سے ایکسپورٹ میں تھا, وہ کہتے ہیں جی ڈالر بڑھتا ہے تو ہمارے ملک کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے اور ہمارے ایکسپورٹروں کا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے ہر فورم پہ ان معاشی افلاطونوں کو چیلنج کیا کہ مجھے کوئی ایسا ایک, میں 1970 سے ایکسپورٹ سے تعلق ہے میرا, آج تک ان 50 سالوں میں ایک دن مجھے بتا دیں کہ اس پیریڈ میں ہمارا ڈالر بڑھا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھی. ڈالر جو بڑھتا ہے اور ہمارے ایکسپورٹر کا فائدہ صرف وہ ہوتا ہے جو مال تیار ہو چکا ہو, سمندر میں ہو یا ریڈی ٹو ایکسپورٹ ہو. کیونکہ جیسے ہی آپ اعلان کرتے ہیں آج ڈالر بڑھ گیا, ہمارے امپورٹرز کا ای میلیں آ جاتی ہیں جی آپ کے یہاں تو ڈالر بڑھ گیا, پرائس اتنے % کم کر دیں. اور پھر ایکسپورٹ کیا جو ہمارا مال ہے فنشنگ گڈس, اس میں جتنا بھی را میٹیریل استعمال ہوتا ہے, جو کچھ استعمال, ایون کہ سلائی مشین کی سوئی بھی ہم کوریا اور تائیوان سے امپورٹ کرتے ہیں, وہ سارا چونکہ امپورٹ کرتے ہیں اس کی ریٹ پرائس بڑھ جاتے ہیں. تو ایکسپورٹر کو صرف وہ جو مال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا سمندر میں ہوتا ہے یا جا چکا ہوتا ہے یا ریمینڈر سے آنی ہوتی ہے, اس کا تو فائدہ ہوتا ہے. آگے کوئی فائدہ, یہ ڈالر بڑھنے کا فائدہ ان ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے جس کی یہاں ہر چیز اپنے یہاں. ہمارے یہاں کاٹن یان, ہمارے ملک کاٹن اور کاٹن یان, وہ بھی ریٹ بڑھا دیتے ہیں ڈالر ریٹ کے. جی ہمارے سر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شبیر منشا صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ گورنمنٹ کا ٹارگٹ اس فسکل میں 5,825 ارب روپے کا ہے. جو بزنس سیناریو چل رہا ہے آپ سیٹسفائی ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ وہ ٹارگٹ اچیو کر لے گی, پلس میں نے پروگرام میں کہا تھا افغانستان کی معاشی صورتحال پہ ہم ڈسکس کریں گے, تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, اور کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستانی بزنس مین کے لیے اگر وہ افغانستان میں ٹریڈ کرنا چاہے؟ جی, پہلے سوال کا پہلا حصہ جی, فسکل جو ان کے چیلنجز ہیں, جو کہ ٹارگٹ ہے ہمارا 5,800 ارب کا, اور گورنمنٹ نے اس کو کیا ہے, تو وہ تو میرے خیال سے کہ کوئی گورنمنٹ آسانی سے اچیو کر لے گی, کیونکہ جس طرح سے امپورٹ بیسڈ ہماری اکانومی ہے اور اس میں ہماری جو امپورٹ لیڈ جو ہماری گروتھ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اباؤٹ 20% کے قریب انکریز آ جائے گی, اور دوسرے ریونیو میجرز جو لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے ٹارگٹ تو اچیو کرنے میں مجھے لگتا ہے کوئی خاص ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ پہلے کوارٹر میں کیا پوزیشن ہے, لیکن لیٹلی جو ابھی فگرز آ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ ٹارگٹس کو سرپاس کر رہے ہیں. بیٹر فگرز آ رہے ہیں. جی میں نے افغانستان سے متعلق سوال کیا آپ سے. جی, افغانستان سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کو اتفاق سے مل گئی ہے, اور یہ بلیسنگ ہے, چیلنجز کے ساتھ ایک بلیسنگ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ساری دنیا افغانستان سے چلی گئی ہے, اور چونکہ چلی گئی ہے تو وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی شارٹیج ہو گئی ہے, اور چھوٹی جو اسمال اسکیل انڈسٹری تھی وہ وہاں پہ بند ہو گئی ہے. وہاں پہ سروس انڈسٹریز میں بہت ساری جو لیبر فورس تھی وہ وہاں پہ اب موجود نہیں ہے. ٹیکنیکل ان کے بندوں کی شارٹیج ہو گئی ہے. مقامی طور پہ جو ایکسپرٹس ہیں, پاکستان سے بہت سارے لوگ لے آف ہوئے ہیں. ابھی میں صبح ہی کچھ فگرز کسی کے پڑھ رہا تھا, تو اس میں ڈیلی اباؤٹ 2 سے 3 ملین ڈالرز پاکستان میں ریمٹ ہو رہے ہیں, جو پریویسلی 5 ملین کے قریب ہوتے تھے, اور یہ سب صرف لیبر فورس کی طرف سے تھا. تو یہ ہماری ایکسپورٹ ایسی ہے جو کہ بالکل انٹیپڈ تھی اور بالکل اس میں کوئی چیلنج نہیں تھا. ہمیں اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے. گورنمنٹ نے اس کو آلریڈی اس چیز کے لیے انیشیٹو لینے کا کہا ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہوگی تو ہم بندے بھیجیں گے, ہمارے ایکسپرٹس جائیں گے, اور ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں پاکستانی بزنس کے لیے اور لیبر کے لیے ہماری؟ سر, اس کے علاوہ دوسرے اینڈ پہ انڈسٹری جو کہ کنزیومبل اس وقت انڈسٹریز ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہ اکثر انڈسٹریز یہ بتا رہی ہیں کہ جتنی ڈیمانڈ تھی کم از کم ڈبل
لیول کے قریب ان کو آرڈرز آ رہے ہیں very good. کیونکہ وہاں پہ مقامی طور پہ اویلیبل نہیں ہے. اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی مزید ڈیولپ ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنلی فریٹ کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس سے کوئی چیز ہماری انڈسٹری سے بن کے جائے گی تو اس کو اس طرح کے فریٹ ریٹس نہیں لگتے ہیں, اس طرح ہمارے کو کنٹینرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. یس سرٹن گڈز میں ہے اور سرٹن میں نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن چارجز بہت کم ہو جاتے ہیں جی ٹرانسپورٹیشن. اس کے ہمارے بعد لیے پھر چارج- ہمارے پاس ایڈیشنلی ہمارے پاس جو بہت چارجز پیرشیبل ہمارے گڈز ہیں اس کی سپلائی کے لیے بے انتہا ڈیمانڈ ہے, اور ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور گورنمنٹ نے ایک اور چیز جو سب سے بڑا اس میں ٹریڈ بیریئر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت فسکلی ہماری ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہونے میں کچھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ریگولیشنز کی پرابلم ہے. ریمیٹنسز پاکستان نہیں آ پا رہی ہیں اس کی وجہ سے, اور وہاں پہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کل ہم سن رہے تھے اس کے اندر کہ جی کہ اس کی ٹرانزیکشن پاک روپی میں کر دیں گے. اب اس میں بہت ساری کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ جی کہ پاکستان میں اگر فائنینشیل سیٹلمنٹ اگر پاک روپی میں ہوئے گی تو کیا امپورٹڈ گڈس میں بھی اسی طرح ہوں گی یا پیرشیبل پہ ہوں گی. اس کی کچھ کلیئرٹی آ جائے اور اگر یہ آئے گی تو اس کے بعد ہماری ایکسپورٹس کی بہت گروتھ کے امکانات ہیں. سر ٹھیک ہو گیا. میں شاہ امام صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, آج ہمارے قائد اعظم ہمارے عظیم لیڈر کا یوم وفات ہے, ان کی برسی ہے, ان کا ویژن تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن, تو ہم نے بحیثیت قوم وہ اچیو کر لیا وہ؟ نہیں جی, ہم نے بالکل اچیو نہیں کیا, اور ہمارے جو پولیٹیشینس کا جو شارٹ سائٹڈنیس ہے اس کی وجہ سے ہم یہ اچیو نہیں کر سکے. ہمیں نیشنل انٹیگریشن کی ضرورت ہے, اور نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ہی آ سکتی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن اکراس دا بورڈ ایک جیسی کرنی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل لینگویج میں ہونی چاہیے, لیکچر لینگویج ہونی چاہیے, مگر آپ کو انٹرنیشنل لینگویج کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ میں اس جو سنگل کریکولم ہے میں اس سے اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے, مگر ان ماڈرن لینگویجز میں ہونا چاہیے جس میں وہ کارآمد ہوں بچے پڑھ کر. ٹھیک ہو گیا. منظر عالم صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, قائد اعظم نے جیسے فرمایا تھا, کیا ہم یونائٹیڈ ہیں بحیثیت قوم, ان کا ویژن ہم کب تک اچیو کر لیں گے؟ شکریہ. اگر مختصر جواب دیجیے. بالکل, میں تو صرف ان کا ایک حوالہ دیتا ہوں. 1 جولائی 1948 کو مرکزی بینک جس کو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں, اس کی بلڈنگ کا افتتاح کرتے ہوئے اس وقت گورنر زاہد حسین صاحب تھے. ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی اکانومی میں سمت ایک متعین کر دی تھی, اور وہ تقریر آج اسٹیٹ بینک کی دیواروں پہ کدی ہوئی ہے. اور انہوں نے اس تقریر میں فرمایا تھا کہ دنیا اس وقت کمیونزم اور کیپٹلزم سے مایوس ہو چکی ہے, اور ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی آئی ہے کہ ہم ایک اسلام کا مساویانہ منصفانہ اسلامی معاشی نظام اس ملک میں انٹروڈیوس کریں جس سے ہر آدمی کو روزگار ملے, امیر امیر تر نہ ہو, غریب غریب تر نہ ہو. ٹھیک ہے. شبیر منشا صاحب کیا کہیں گے قائد اعظم کے ویژن کے بارے میں؟ قائد اعظم ہمارے عظیم لیڈر تھے, لیکن جو